بسم اللہ الرحمن ناظرین، میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل سے۔ مولانا فضل الرحمان چھا گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے انہیں بڑا مثبت جواب دیا ہے۔ دینی مدارس کے بل پہ تنازع حل ہونے کے امکانات ظاہر کر دیے گئے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں لا منسٹری اس میں کیا کرتی ہے۔ بہرحال مولانا صاحب نے دعویٰ کر دیا ہے کہ آئین اور قانون کے تناظر میں یہ مسئلہ حل ہوگا۔ دوسری بات ہے ناظرین، سپریم کورٹ کے آج متعدد ججز نے بڑے ریمارکس دیے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ریاست حکومت گرانے اور لانے میں مصروف ہے، ادارے سیاسی مخالفین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کی میں بتاؤں گا کہ ماضی میں ادارے کیا کر رہے تھے اور اس وقت یہ ججز کیا کر رہے تھے۔ اس وقت ان ججز نے کیوں خاموشی اختیار کی، یہ بھی میں بتاؤں گا۔ پھر آج اسپیکر صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ ان کا دفتر حاضر ہے، کوئی چٹھی تو لکھے۔ وہ کیا ہے، چٹھی لکھ دی سجنا نے، چٹھی کوئی نہیں لکھ رہا۔ پھر ٹی وی پہ مذاکرے ہو رہے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، وہی جس دفتر کس نے فیسیلیٹیٹ کرنا اس کو خط تو لکھے نا، یہ بھی ماں۔ اور عمران خان کو آج پھر مایوسی ہوئی، ان کو عدالت نے بری نہیں کیا، یہ بھی میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، مولانا فضل الرحمان صاحب کی آج وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں بڑی اہم باتیں ہوئیں، اور جو سرکاری ہینڈ آؤٹ جاری کیا گیا ہے پی ایم ہاؤس کی طرف سے، وہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں۔ ملاقات میں اسپیکر سردار یاز صادق صاحب بھی موجود تھے، وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، اٹارنی جنرل رانا ثناء اللہ عطا تارڑ، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے راجہ پرویز اشرف، قمر زمان قاہرہ، مولانا صاحب کی معاونت کی مولانا غفور حیدری اور سینیٹر کامران مرتضیٰ جو وکیل ہیں۔ وزیر اعظم نے مولانا صاحب کی تجاویز کا خیر مقدم کیا دینی مدارس رجسٹریشن بل کے حوالے سے، اور انہوں نے ہدایت کی وزارت قانون یعنی اعظم نذیر تارڑ کو اس معاملے کو فوری طور پر آئین اور قانون کے مطابق حل کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ یہ تو سرکاری ہینڈ آؤٹ ہو گیا۔ جو میرے ذرائع نے مجھے بتایا ہے اس کے بعد میں مولانا صاحب کا موقع دوں گا۔ میرے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ یہ بل بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بڑی ایفرٹ تھی 26ویں ترمیم میں، اور بڑا دعویٰ اچھل کے بلاول صاحب نے کیا تھا کہ میں نے سارا کرایا، حالانکہ وہ تو ساری سب کا کریڈٹ تھا، اداروں کا بھی کریڈٹ تھا، وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی کریڈٹ تھا، تو کہ اکیلے بلاول کا نہیں تھا۔ اس بل میں کچھ غلطیاں کی گئیں جن کی نشاندہی صدر صاحب نے کی۔ ایف اے ٹی ایف کا ایشو ہے، میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا، صدر صاحب نے 8-10 اعتراضات لکھے۔ اب جے یو آئی کہتی ہے یہ وقت گزرنے کے بعد کیے، جو صدر کے پاس 10 دن کا ٹائم ہوتا ہے اعتراضات، اور اسپیکر صاحب نے بر وقت اس کا جواب بھی دے دیا۔ پھر صدر صاحب نے دوبارہ بھیجا نہیں، اسپیکر کو رکھ کے رکھا، پھر بعد میں بابو حضرات کو خیال آیا اور اس پہ اعتراضات لکھوا دیے۔ اب میرا جو معلومات ہیں، جو پی ایم ہاؤس کے ذرائع ہیں اور وزارت قانون کے ذرائع کہہ لیں ساتھ، یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں اس معاملے کا درمیانی حل تلاش کیا جائے گا، ایک نیا بل لایا جائے گا، اور اس بل میں جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں پاکستان کی، یہ عمران خان کے دور میں بھی دی گئی تھی، پہلے بھی، ان کو بھی مد نظر رکھا جائے گا، اور مولانا صاحب کی باتوں کو بھی مد نظر رکھا جائے گا، اور یہ اتفاق ہو گیا ہے اس بات پہ۔ اب اگلے ہفتے باضابطہ ایک میٹنگ ہونی ہے وزیر قانون اور کامران مرتضیٰ کی، جس میں ریٹن پروپوزل آئیں گی دونوں اطراف سے۔ وہ پروپوزل پھر مولانا صاحب کے پاس جائیں گی،
پھر وہ وزیر اعظم کے پاس بھی جائیں گی. اس کے بعد قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بلا کے یا مشترکہ اجلاس بلا کے امینڈمنٹ کر کے یہ بل پاس کیا جائے گا. مولانا صاحب کا جو موقف آیا ہے، جو انہوں نے گفتگو کی ہے صحافیوں سے وزیر اعظم ہاؤس کے باہر، وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو بہت ادراک تھا، وزیر اعظم کا رویہ بڑا مثبت تھا. ہم مولانا حضرت تقی عثمانی کو اعتماد میں لے کر وزیر اعظم سے ملنے آئے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہی موقف اپنا دہرایا جو پہلے کر چکا ہوں کہ یہ بل دونوں ایوانوں سے پاس ہو چکا ہے، ایکٹ بن چکا ہے. اسپیکر صاحب کے اعتراض نے صدر کے اعتراض پر فوری جواب دیا تھا، لیکن صدر صاحب نے بعد میں خاموشی رکھی اور بہت تاخیر سے. پھر وہ کہتے ہیں مثبت جواب دیا گیا اور وزارت قانون کو ہدایات جاری کی ہیں، جو میں نے شروع میں آپ کو ناظرین بتا دیا وزیر اعظم نے، اور جلد خوشخبری ملے گی وزیر اعظم. پھر وہ کہتے ہیں کہ مشترکہ اجلاس کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہی میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر نیا بل لایا گیا ساری چیزیں نکال کے تو مشترکہ اجلاس کی یہ بل فارغ ہو جائے گا. نیا بل لا کے الگ الگ ہاؤسز میں پاس کرایا جائے گا، اور پھر صوبوں میں بھی پاس کرانا ضروری ہے، کیونکہ یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا بل ہوگا. صوبوں کے لیے بھی آج بات ہوئی ہے، اور پیپلز پارٹی نے سندھ کی یقین دہانی کرائی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف نے پنجاب کی، اور پی ٹی آئی بھی کرائے گی، اور بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی مشترکہ حکومت ہے کے پی کے اندر بھی، تو یہ بل پاس ہوگا. تو لگتا ہے جن لوگوں کی خواہش تھی کہ بڑا میدان لگے گا، مولانا لاکھوں لوگوں کو لے کے اسلام آباد آئیں گے اور پھر اڈیالہ والے کو اس میں سے کوئی فائدہ ہو جائے گا، تو ان کو آج مایوسی ہوئی ہوگی. بہرحال دیکھتے ہیں آئندہ ہفتے اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوتی ہے. ناظرین، دوسرا معاملہ ہے، آج ایک ضمانت کا کیس تھا سپریم کورٹ میں، تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اور جسٹس شہزاد ملک نے ریمارکس دیے ہیں کچھ. جسٹس اطہر من اللہ کہتے ہیں ریاست حکومت گرانے اور لانے میں مصروف ہے، ادارے سیاسی مخالفین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ معزز جج ہیں، آپ کو ریمارکس دینے کا حق اور اختیار حاصل ہے. کاش اطہر من اللہ صاحب 2017 میں جب ہائی کورٹ کے آپ جج تھے، 18 میں جج تھے، اس وقت جو کچھ ہوا اس وقت بھی آواز اٹھاتے. اس وقت آپ نے آواز نہیں اٹھائی، اس وقت آپ نے آواز نہیں اٹھائی. اس کی کیا وجوہات تھیں وہ بھی بیان کر رہے ہیں نا پھر کسی دن. اب کہہ رہے ہیں ادارے، کیا اس وقت نواز شریف کو ناحق نہیں اقتدار سے نکالا گیا تھا؟ کیا یسرف رضا گیلانی کو سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس، جس کی وجہ سے آپ جج بنے اطہر من اللہ صاحب، اس نے ناحق نہیں نکالا تھا پرائم منسٹرشپ سے 30 سیکنڈ کی ٹل رائز دی کورٹ کی سزا دے کے 30 سیکنڈ 5 سال کے لیے نائل کیا، نظام کو ڈسٹرب کیا؟ اس وقت نہیں آپ بولے، اس وقت تو آپ جج بھی نہیں تھے، وکیل تھے، بول سکتے تھے. اس وقت آپ کو اصول نہیں یاد آئے، اب آپ کو بڑے اصول یاد آ رہے ہیں. آپ بڑے محترم ہیں. میری اس دن بھی ایوان صدر میں آپ سے کچھ بات ہوئی تھی، جس دن چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اوتھ لیا تھا ایز چیف جسٹس. چائے پہ میری آپ سے کافی گفتگو ہوئی تھی، تو میں اس کا حوالہ اب نہیں دینا چاہتا کیونکہ آف دی ریکارڈ گفتگو تھی. تو آپ اس وقت بھی بولتے، پھر اچھی بات ہے. اب بھی میں کہتا جی بالکل یہ بہت اعلیٰ جج ہیں. ہاں مجھے یاد آ گیا، جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ جب زیادتی ہو رہی تھی تو آپ ہائی کورٹ میں ہی تھے نا. اس وقت بھی آپ نے زبان نہیں کھولی، کوئی آواز نہیں اپنے ساتھی کے لیے اٹھائی. بس اب آپ آوازیں اٹھا رہے ہیں، آپ کی مرضی ہے. بہرحال ناظرین، آج ایک کیس لگا ہوا تھا، جی ایچ کیو حملہ کیس، انسداد دہشت گردی عدالت میں بریت کی درخواست تھی عمران خان، شاہ محمود قریشی اور پی ٹی آئی کے بڑے اور لیڈروں کی بھی، تو وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے بریت کی درخواست.
اور جی ایچ کیو حملہ کیس ہے، فرد جرم لگ چکی ہے، تو جج صاحب نے فیصلہ دے دیا، بہرحال خان کو ریلیف نہیں ملا۔ آج اسپیکرز کانفرنس تھی 2 دن کی، وہ ختم ہوئی ہے، میں نے بھی اٹینڈ کیا آج کا سیشن بھی، کل بھی تھوڑی دیر کے لیے کیا تھا، گفتگو بھی میں نے وہاں کچھ کی۔ اسپیکر صاحب سے سوال جواب ہوئے، تو اسپیکر صاحب نے ایک تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پہ بہت واضح طور پہ کہہ دیا ہے، مشتاق صاحب ہیں قومی اسمبلی کے سینئر بیوروکریٹ ہیں، لا کے بڑے ماہر ہیں اور اسپیشل سیکرٹری کے عہدے پہ ہیں، انہیں ہدایت کر دی گئی ہے کہ اگر پی ٹی آئی اور گورنمنٹ میں اتفاق نہیں ہوتا نام پہ تو ریکوزیشن کر کے آئندہ چند روز میں چیئرمین بنا دیا جائے، کیونکہ پی اے سی نہ ہونے سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ پھر مذاکرات کا سوال ہوا تو انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ چٹھی تو لکھو بھائی، میں انتظار کر رہا ہوں، میں موجود ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں ٹی وی پہ ہی، وہ مذاکراتی کمیٹی ایک سیاسی یعنی پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی ٹی وی پہ ہی ہوتی ہے، میرے پاس آئیں، باضابطہ طور پر آئیں، ویسے تو آتے رہتے ہیں انڈیویجول، باضابطہ طور پر آئیں، پھر میں دوسری سائڈ کو بھی کہوں گا ہاں بھائی آپ بھی کمیٹی بنائیں۔ اور رانا ثناء اللہ کا بڑا پازیٹیو رول آ رہا ہے اس سارے معاملے میں۔ تو یہ ساری آج رویداد تھی، چیئرمین سینٹ بھی وہاں موجود تھے اسپیکر کانفرنس میں، اور مجھے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر بھی ملے ملک احمد خان صاحب۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نے بڑی بھاری تنخواہیں بڑھائیں، ان کا جی میں ایوان کے جو ممبران ہیں ان کی عزت و احترام پہ کوئی عرف نہیں آنے دیا، اس لیے تنخواہیں، کیونکہ بہت کم تنخواہیں تھیں۔ میں نے کہا بھائی یہ سینٹر میں بڑی کم تنخواہیں ہیں، یہ بھی تو گزارا کر رہے ہیں۔ بہرحال ان کی اپنے ایک موقف ہے، رائے ہے، وہ کہتے ہیں مجھے نہیں اتنے پیسے چاہیے جتنی تنخواہ، مجھے تو کوئی ذاتی طور پہ مسئلہ نہیں، لیکن اسپیکر آفس کوئی بھی اسپیکر ہوگا اس کے اتنی مراد ہونی چاہیے، یہ انہوں نے کہا ہے، ان کی رائے ہے، اس کا ہم احترام کرتے ہیں، وہ اسپیکر ہیں۔ اور بہرحال اڈیالہ جیل کا بھی ذکر ہوا اسپیکر کانفرنس میں، کیونکہ کے پی کے اسپیکر بھی آئے ہوئے تھے سواتی صاحب، اور ایک دوست نے سوال کر دیا کہ جی اوپننگ بیٹسمین ہیں یوسف رضا گیلانی، آصف زرداری کے، اور اسپیکر صاحب نواز شریف کے، اور فلاں کے، تو آپ سارے کریں اور کوئی حل نکالیں۔ تو سب نے یہی کہا کہ اسپیکر کا جو کردار ہے آئین میں دیا ہوا ہے فیسیلیٹیشن کا ہے ممبران کو، باقی سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھیں، ہم فیسیلیٹیشن کے لیے تیار ہیں۔ تو بہرحال اسپیکر کو کامیاب کانفرنس کے انعقاد پر تمام پارلیمنٹرین نے، تمام اسپیکرز نے مبارکباد دی۔ جو پچھلے اسپیکر تھے، 1-2-3 گزرے ہیں، انہوں نے یہ کام کیوں نہیں کیا، یہ سوچنے کی اور سمجھنے کی بات ہے۔ ایاز صادق صاحب نے اپنے سیاسی قد کاٹ میں حالیہ چند دنوں میں بہت اضافہ کیا ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ جلد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔